گئی ہیں. اوکے, پرپز اینڈ فارمولا آف لائف. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. یہ آیت ہم نے کئی دفعہ پڑھی بھی ہوگی, سنی بھی ہوگی کہ I did not create the jinn and mankind except to worship me. کہ یعنی کہ انسان اور جن کو اس کے علاوہ کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا گیا کہ وہ میری عبادت کریں. تو اب عبادت سے کیا مراد ہے یہاں پر؟ ابھی تو ہم بات کر رہے تھے کہ لائف گولز کی اور پرپز کی اور ایوری تھنگ, بٹ what does it mean by عبادت؟ جی, عبادت کا کیا مطلب ہے؟ کس کو عبادت کہتے ہیں؟ اور ہماری زندگی کا مقصد عبادت کیسے ہو سکتا ہے؟ Any thoughts? I'm looking for any thoughts from your side. Come on guys. جی, اللہ سے قریب ہونا, ماشاءاللہ, اللہ پاک کے احکامات پر عمل کرنا, بالکل, اور اللہ کی اطاعت, بے شک. اب اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہمارا مقصد, ہمیں ہمارا مقصد بتا دیا گیا ہے. اصل میں ہمارا مقصد عبادت کرنا ہے. اب عبادت کو آگے آپ ایکسپلین کر سکتے ہیں. عبادت کوئی ایک چیز نہیں ہے, عبادت عبد سے ہے. عبد کیا ہوتا ہے؟ عبدیت, غلامی, بندگی. اور بندگی کیا ہوتی ہے؟ ہر بات ماننا, ہر بات میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت. اب ہر بات میں کیا آتا ہے؟ ہر بات میں ہمارا صبح اٹھنے سے لے کے رات کو سونے تک پورے دن کی جو بھی ہماری ایکٹیویٹیز ہیں وہ ساری آ جاتی ہیں. اور پورے دن کی ایکٹیویٹیز میں ہمارے ہر ایکشنز, ٹھیک ہے, چاہے وہ ہماری اسٹڈی ہے, چاہے وہ ہماری جاب ہے, ہمارے گھر کے کام ہے, اگر پیرنٹس ہیں تو ان کے لیے اپنے بچوں کو سنبھالنا, تربیت کرنا, بچے ہیں تو ان کے لیے اپنے پیرنٹس کے ساتھ اچھا رہنا, سبلنگس کے ساتھ رہنا, ریلیٹیوس کے ساتھ رہنا. پھر ہمارے گھر کے جو معاملات ہوتے ہیں, ایشوز ہوتے ہیں, پرابلمس ہوتے ہیں, ان کے ساتھ فیس کرنا. پھر اگر آپ کو ورک پلیس پہ کوئی بھی پرابلمز آتی ہیں اس کو فیس کرنا. آپ کو مینٹلی, ایموشنلی آپ کے ساتھ کیا معاملات ہیں, کوئی پرابلمز ہیں, اس کو فیس کرنا. اور کیا ہوتا ہے باقی, آپ کا کھانا پینا ہو گیا, ڈیلی روٹین کا, آپ کے سارے معاملات, ایون آپ کے سارے معاملات آپ کے دن کے, ان سب میں اللہ کی اطاعت, ان سب چیزوں میں اللہ کی اطاعت, ٹھیک ہے. اس میں آپ پیسے بھی کما رہے ہو, اس میں آپ خرچ بھی کر رہے ہو, اس میں آپ کھا پی بھی رہے ہو, ٹھیک ہے, اس میں آپ انجوائے بھی کر رہے ہو, تو اب انٹرٹینمنٹ بھی آپ کر رہے ہو. تو اب ان سب چیزوں میں, ان سب فیکٹرز میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت, یہ عبادت ہے. اسی میں آپ کی نماز اور آپ کے قرآن اور آپ کا روزہ اور آپ کے اعمال بھی آ جاتے ہیں. تو عبادت صرف نماز, قرآن پڑھنے اور روزے یا ان چیزوں کا نام نہیں ہے, صرف ان چیزوں کا نام نہیں ہے, بلکہ صبح اٹھنے سے لے کے رات کو سونے تک, یا آپ کے 24 آورز میں, یا آپ کے پورے ویک میں, یا پورے سال میں, سارے دن, ہر ٹائم, ٹھیک ہے, سارے ایکٹیویٹیز کے اندر, سب ایکٹیویٹیز کے اندر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو شامل رکھنا, یہ عبادت ہے, ٹھیک ہے. اسی کا ایک پارٹ آپ کی ریچول ایکشنز بھی ہیں, جیسے ہماری نماز ہے, ٹھیک ہے, ڈیلی روٹین میں, تو وہ بھی عبادت کا ایک پارٹ ہے. ناٹ وی کین سے دیٹ اونلی دس از دا ہول عبادت. آپ نماز بھی پڑھ رہے ہو, ادھر سے آپ جھوٹ بھی بول رہے ہو, گھر والوں کے ساتھ بھی لڑ رہے ہو, سبلنگس کے ساتھ بھی لڑ رہے ہو, پیرنٹس کا بھی خیال نہیں رکھ رہے ہو, پیرنٹس ہیں تو انہیں بچوں کا پتہ نہیں ہے, تربیت نہیں کر رہے, بس ہر ٹائم مسلے پہ اگر والدہ بیٹھی ہوئی ہیں, نہ تربیت کا پتہ ہے, بچے موبائل پہ کیا دیکھ رہے ہیں کچھ نہیں پتا, ایجوکیشن اسٹڈی کیا کر رہے ہیں, کن دوستوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہیں, کیا کھا پی رہے ہیں, ان کی صحت کیسی ہے, بیمار تو نہیں ہو گئے. اب ایک مدر فار ایگزامپل ہے, اگر ایک فادر ہے تو بس اگر وہ نکل گئے تبلیغ کے نام پہ کچھ بھی, تو پیچھے اگر بیوی بچے ہیں یا پیرنٹس ہیں, بوڑھے ہیں, ان کی میڈیسن ہے نہیں ہے, کھانا پینا ہے, وہ کیسے معاملات کریں گے اپنے؟ تو دس از ناٹ عبادہ اونلی, ٹھیک ہے. یعنی کہ اب یہ جو ساری چیزیں میں نے ابھی نام لی ہیں نا, یہ ساری چیزیں بھی جب آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق کریں گے, تو یہ ہماری اصل میں اس عبادت کو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا, کہ آپ جو بھی کر رہے ہیں اس کی انٹینشن اللہ کی رضا کا حصول ہے, اور اس سے آپ کسی کو نقصان نہیں دے رہے, ٹھیک ہے. اوبیڈینس, اور پھر سروس, خدمت بھی آپ کی, انسانیت کی خدمت, اس میں آپ کے سب سے پہلے آپ کے گھر والے آتے ہیں, ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں میں سب سے بہتر ہے, اور میں اپنے گھر والوں میں سب سے بہتر ہوں. اگر آپ سیرہ پڑھیں تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وائف کے ساتھ کیسے ہیں, اپنے گھر میں کیسے ہیں, اپنے صحابہ کے ساتھ کیسے ہیں,
اسلامک ویلیوز کو، اسلامک نالج کو، اسلامک ایجوکیشن کو، ٹیچنگز کو انٹیگریٹ کرنا، یہ کہلاتا ہے انٹیگریٹڈ اسلامک اپروچ یا پھر انٹیگریٹڈ اسلامک ایجوکیشن. یعنی اس میں ہم نے ایک جو ہماری ورلڈلی، جو ہماری دنیاوی ضروریات ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی اخروی کامیابی کو بھی ساتھ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے. اور ہمارا بیسک پرپس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول ہے. انٹیگریٹڈ اسلامک ایجوکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے جو ہمارا مقصد ہے وہ اٹرنل سکسیس کا حصول ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے لیے جو ہم دنیاوی بھی جتنے ہمارے کام ہیں، جو بھی ہماری ضروریات ہیں، جو بھی ہمارے پرپز ہیں، ان سب کا جو ایٹ دی اینڈ جو ہمارا پرپز ہے، جو اس کا ہمارا آپ کہہ لیں کہ جو ڈیسٹینی ہے، جو مین گول ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول ہے، ٹھیک ہے. تو اس نظریے کے اوپر ہم اپنی ایجوکیشن لیتے ہیں. ایون ادھر ہم کوئی بایولوجی پڑھ رہے ہیں، کیمسٹری پڑھ رہے ہیں، میتھس پڑھ رہے ہیں، کچھ بھی ہم پڑھ رہے ہیں، تو اس کا مقصد ہمارے لیے کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں، دنیاوی ضروریات تو پوری ہوں گی، ٹھیک ہے. اب اس میں ایک واقعہ میرے مائنڈ میں آ رہا ہے، بٹ میں ایگزیکٹلی اس کا راوی کا میں آپ کو نہیں ابھی بتا سکتی، جسٹ مفہوم میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ ایک اسی طرح صحابی تھے، اور انہوں نے اپنا گھر بنوایا تو ایک کھڑکی بنائی، جیسے گھر میں ونڈو رکھوائی جاتی ہے، کھڑکی رکھوائی جاتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ نے کھڑکی کیوں رکھوائی ہے، ٹھیک ہے. تو انہوں نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، تاکہ یہاں سے مطلب ہوا آئے، دھوپ آئے، تو گھر جو ہے وہ ہوادار رہے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کی نیت یہ ہوتی کہ آپ کو اذان کی آواز یہاں سے آئے گی اور آپ ٹائملی نماز کے لیے جا سکیں گے، تو یہ جب تک گھر یہاں پہ رہتا ہے، جب تک یہ کھڑکی موجود رہتی، آپ کو اس کا اجر ملتا رہتا. تو اب مقصد یہ ہے کہ اب اس کھڑکی نے ہوا، پانی، ہوا اور دھوپ، روشنی تو لانی ہی لانی ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ نیت نہیں بھی کریں گے نا، آپ یہ نہ بھی سوچیں، مطلب آپ اس کا کانشیس انٹینشن نہ بھی رکھیں کہ میں اس لیے بنا رہا ہوں، تب بھی وہ نعمت حاصل ہوگی وہاں سے، ٹھیک ہے. بٹ اگر آپ اپنی انٹینشن بدل لیتے ہیں یہاں پہ، تو وہیں سے آپ کا جو ہے نا وہ ڈفرینس آ جاتا ہے. تو اصل چیز یہی ہے کہ ہم نے جو بھی ایجوکیشن حاصل کرنی ہے، اس کا ایٹ دی اینڈ پرپز ہمارا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم نے سرو کرنا ہے، اور ہم نے انسانیت کے لیے اس کے لیے سرو کرنا ہے، ٹھیک ہے. ادھر ہم نے پیسہ کمانا بھی ہے، اگر بزنس کرنا ہے، جاب کرنا ہے، وٹ ایور، تو اب پیسہ تو آئے گئی، ٹھیک ہے. آپ کام کریں گے تو پیسہ تو آپ کو ملنا ہی ہے، جو آپ کی سیلری ہے، جو بھی آپ کا پروفٹ ہے، وہ آپ کو ملے گا. بٹ آپ کی نیت کیا ہے، اور آن دا کور لیول یا آن دا بیسک لیول آپ کی انٹینشن کیا ہے، ٹھیک ہے. جو آپ کا اپنا اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کنیکشن ہے، وہ آپ کی نیت کیا ہے، وہ یہاں پہ میٹر کرتی ہے، ٹھیک ہے. تو اس چیز کو ہم نے میک شور کرنا ہے کہ اپنی لائف کے ہر ایسپیکٹ کے اندر، یا ہماری ایجوکیشن کے بھی اندر، تو ہم نے اس پوائنٹ آف ویو کو انٹیگریٹ کرنا ہے انشاءاللہ. اوکے، سو کلاس اسٹارٹ کرتے ہیں. ایم آئی آڈیبل ٹو آل آف یو؟ آپ نے کوئی بھی آپ نے کوئی بھی پوائنٹ شیئر کرنا ہے، کچھ بھی، تو آپ چیٹ باکس میں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. کوشچنز اینڈ پہ ہم لیں گے. آلرائٹ. سو یہ کورس میں آپ کو بتا دوں، اوور آل منی کورس ہے، 2 ماڈیولز ہیں. 2 ویکس میں انشاءاللہ اینڈ ہو جائے گا کورس. ابھی فرسٹ ویک ہے تو ماڈیول 1 ہے، فرسٹ کلاس آج ہے، کل انشاءاللہ سیکنڈ کلاس ہوگی، اور اسی طرح نیکسٹ ویکینڈس پہ نیکسٹ جو ہے وہ 2 کلاسز ہوں گی، تو ٹوٹل 4 کلاسز ہوں گی. آپ لوگ ہر کلاس میں جو آپ کو اسائنمنٹ ملے گی وہ آپ نے کمپلیٹ کرنی ہے. میں آپ کو سارا اس کا بتا دوں گی اینڈ پہ ابھی انشاءاللہ. تو اس کی بیسس پہ پھر آپ کو سرٹیفکیٹ بھی مل جائے گا. So first module about understanding success from an Islamic perspective. So the first class topics کیا ہیں؟ Definition of success in Islam and career success. اس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ اسلام میں سکسیس کا کیا کانسیپٹ ہے، اور کریئر سکسیس کیا ہے، اور اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی ہم کریئر سکسیس کو مزید ڈسکس کریں گے. اینڈ امپورٹینس آف انٹینشن، سنسیئرٹی اینڈ پریئر. So what are the main objectives? So here are the objectives کہ ہم ڈیفائن کریں سکسیس کو from an Islamic perspective. ان کو Islamic perspective applies to all of your life، ٹھیک ہے، to your entire life. So اس کو ایک آپ نے الگ سے کوئی اسپیکٹ نہیں سمجھنا، ٹھیک ہے. یہاں پہ ہمارا ایک یہ ایشو ہے کہ ہم بہت زیادہ اس کو نا ہم نے سپریٹ کیا ہوا کہ لائک یہ دنیا اور یہ آخرت. جہاں پہ ہم دنیا کے کام کرتے ہیں، وہاں پہ پھر ہم وہ ساری چیزیں بھول جاتے ہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہیں، ایون کہ وہ ہماری ڈیلی لائف پریکٹسز ہی کیوں نہ ہو. چاہے وہ ہماری ڈیلی لائف میں جاب ہے، یا لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہے، یا معاملات ہیں، یا وٹ ایور، یا گھر کے کام کاج ہیں، ایون کہ کچھ بھی ہے.
تو وہ سب چیزیں انشاءاللہ ہم ابھی کلاس میں ڈسکس کریں گے کہ وہ کس طرح سے آپ کے لیے وہ ساری چیزیں بھی آپ کے لیے سکسیس کا ذریعہ بنتی ہیں. خیر, incorporating the principles of intention, sincerity and prayer, understand the balance between worldly achievements and spiritual goals انشاءاللہ. اوکے, سو کانٹینٹس کیا ہے؟ سکسیس فرام اسلامک پرسپیکٹیو. دین ہم ڈسکس کریں گے امپورٹینس آف انٹینشن ان اسلام. پھر ہم کانسیپٹ آف ملٹیپلیسٹی کو ڈسکس کریں گے ان اسلام. پرپز اینڈ فارمولا آف لائف, کیریکٹر اینڈ سکسیس, ہیپینس اینڈ سکسیس, 4 essentials فار سکسیس, ٹپس فار کریئر سکسیس, پریئرس فار سکسیس, اور پھر انشاءاللہ اسائنمنٹ آپ کے ساتھ شیئر ہوگی. So, are you ready? Are you people ready for the class? Alright, آپ نے مجھے رسپانس دیتے رہے. جی, پلیز چیٹ باکس میں ٹھیک ہے, تاکہ مجھے آئیڈیا ہو اس حساب سے پھر میں اتنا ہی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں جتنا آپ کا انٹرسٹ ہے. ٹھیک ہے, اوکے. سو فرسٹ آف آل لیٹ می نو اباؤٹ what's your concept about success and what do you think about what is success. آپ کے خیال میں اپنا پرسنل اوپینین آپ نے بتانا ہے. اس میں کوئی مطلب یہ کوئی آپ کی اسائنمنٹ یا کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے, ایک آئس بریکر کے طور پہ آپ اس کو لیں. ٹھیک ہے, اور دوسرا آپ یہ بھی بتائیں کہ کریئر سکسیس کو آپ کیسے لیتے ہیں, اور اس سے پہلے آپ نے کوئی اس طرح کا کوئی اس کے اوپر اپنے کورس یا کوئی بھی ایونٹ وغیرہ اٹینڈ کیا ہے, اور آپ نے اس کورس کو کیوں جوائن کیا ہے. جی, تو آپ چیٹ باکس میں یہ لکھ کے بتا سکتے ہیں. اوکے, ہری اپ پلیز, ہری اپ. 1 منٹ ہے صرف, ٹھیک ہے, 1 منٹ میں ویٹ کر رہی ہوں. اوکے. An achievement that make parents proud. Wow, mashallah. I feel I'm more focused on busy life than approaching spiritual life. Okay. Anything that gives me happiness and grooms my personality is a success for me. Okay. Accomplishing your goals. Yeah. اور بھی باقی لوگ بھی شیئر کریں. 36 participants are there, but 3-4 لوگوں نے مینشن کیا ہے. تو آپ لوگ جب تک انگیج نہیں ہوں گے تو پھر مزہ نہیں آئے گا کلاس کا. اچھا, ہینڈ ریز جنہوں نے کیے ہوئے ہیں, آپ لوگوں نے ہینڈ ریز کیوں کیے ہوئے ہیں, آپ لوگ چیٹ باکس میں بتا سکتے ہیں یا کوئی ایشو ہے؟ اور یو پیپل wanna talk. ذلت ماں, ہانیہ سجف, کاشف رضا, اخنزادہ, آپ لوگوں نے ہینڈ ریز کیے ہوئے ہیں. I want to more focus on my Islamic goals. All right. جی, اب اسلامک گولز, آپ اس میں یہ بھی بات ہے کہ اگر آپ فار ایگزامپل آپ اسلامک گولز, کس چیز کو آپ اسلامک گول کہہ رہے ہیں اور کس چیز کو آپ نان اسلامک کہہ رہے ہیں. Can you explain this? What is Islamic and what is non-Islamic to you? Okay. Success means achieving a desired goal, objective or outcome and feeling fulfilled, satisfied and happy with the result. Yeah. Strive excellence in your work and halal income and balance your career with spiritual goals such as responsibility and trust in Allah. All right. Okay, great. سو یہی بات ہے کہ سکسیس انڈیویجولی اگر دیکھا جائے تو ہر انسان کا ایک اپنا اوپینین ہوتا ہے, ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے سکسیس کا. ٹھیک ہے, اور اس کے حساب سے سوری, آپ اس کو اچیو کرنے کے لیے آپ کے پاس روڈ میپ کیا ہے, آپ کے پاس جو گول ہے اس کو اچیو کرنے کے لیے آپ نے کیا کوئی روڈ میپ بنایا ہوا ہے یا کوئی آپ نے پلاننگ بنائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اس پلاننگ میں آپ نے اسلامک ٹیچنگس کو یا اسلامک ویلیوز کو کس حد تک انٹیگریٹ کیا ہوا ہے, آپ کی وہاں پہ انٹینشن کیا ہے. ٹھیک ہے, اور کیا آپ اپنی لائف کے ہر ایسپیکٹ کو اپنی سکسیس کے لیے, جو آپ کے حساب سے آپ کے لیے سکسیس ہے, کیا آپ نے اس کے لیے اس کو ٹیلر یا اس کے لیے ماڈیفائی کیا ہوا ہے. یہ چیزیں انشاءاللہ ہم ڈسکس کرتے ہیں. اور کریئر سکسیس کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کا کیا خیال ہے, کریئر سکسیس کیا ہوتی ہے؟ اوکے, آپ لوگ چیٹ باکس میں بتا سکتے ہیں. اوکے, ہیپینس ان جاب, اور
اگر ہیپینس ہے اور آپ کو سیلری اچھی نہیں مل رہی یا آپ کی نیڈس جو ہے وہ میٹ نہیں ہو رہی تو کیا وہ ایک کریئر سکسیس ہے آپ کے لیے؟ از اٹ اے سکسیسفل کریئر فار یو کہ اگر آپ اسے اپنے بلز نہیں پے کر پا رہے؟ جی، اور باقی سب بھی اوکے. accomplishments of specific goal. اوکے ٹھیک ہے. اوکے سو success وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. And whoever obeys Allah and His Messenger and fears Allah and is conscious of Him, it is those who are the successful ones. سب سے پہلے تو قرآن نے اللہ تعالیٰ نے سکسیس کو بہت کلیئرلی ڈیفائن کر دیا ہے، اور آن اٹس کور کہ اللہ تعالیٰ کی جو اطاعت کرے اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی اطاعت کرے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے اور اللہ تعالیٰ سے کانشیس رہے، مائنڈ فل رہے، ہر ٹائم اس کے مائنڈ میں یہ بات رہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے اور جو میں کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں اس کا مجھے حساب دینا ہے، وٹ ایور، ٹھیک ہے، کچھ بھی ہے، اس کچھ بھی کو بھی ہم ڈیفائن کرتے ہیں، تو بس وہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں. اگر آپ 1 منٹ کے لیے اس آیت کو لے لیں، بہت سی آیات ہیں لیکن ابھی میں نے صرف ایک وہاں سے چوز کی، تو اگر ہم اس ایک آیت کو لے لیں اور ہم اس کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کریں، اپنے اوپر ہم رکھ کر سوچیں کہ کیا ہم اس معیار کے اوپر پورے اتر رہے ہیں، تو آئی تھنک کہ انشاءاللہ ہماری لائف جو ہے وہ بہت ہی ایک جو ہے نا اسٹریٹ فارورڈ ایک اسٹریم لائنڈ ہو جائے گی، ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ میری پوری کوشش ہے کہ کورس کلاس لینے سے پہلے اور بعد میں آپ لوگ واقعی اپنے اندر ڈفرینس فیل کریں. آج کی فنڈامنٹل کلاس ہے، لائک یو کین سے فاؤنڈیشنل اور فنڈامنٹل کلاس، تو اس میں انشاءاللہ ہم ساری بیسکس کو یا سکسیس کی بیسکس کو ڈسکس کریں گے، اپنے کانسیپٹ اور اپنی انٹینشنز کو ہم کلیئر کریں گے اور پھر ہم انشاءاللہ آگے کریئر سکسیس کی طرف بڑھیں گے. اور یہاں پہ ایک حدیث بھی مینشن ہے کہ I was sent to perfect good character، ٹھیک ہے. سو بیسک مقصد جو ہے قرآن اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا بھی جو اللہ تعالیٰ نے مقصد کیا ہے کہ انسانیت کو پرفیکٹ کرنا، انسان کے مقصد کو، اس کے کیریکٹر کو بہترین بنانا. اچھا، قرآن کے اندر 2 ٹائپس مینشن ہے کامیابی کی، ٹھیک ہے. دا فرسٹ از فلاح اینڈ دا سیکنڈ از الفوز یو کین سے الفلاح اینڈ الفوز. سو الفلاح بیسیکلی جو ایک آپ کی دنیاوی میٹرز ہیں، ورلڈلی میٹرز ہیں، یا جیسے ہمارے کوئی بھی گولز ہوتے ہیں، لائک ہم نے اپنے گریڈز اچھے کرنے ہیں، یا ہم نے اپنی اسٹڈی ہم نے کرنی ہے، یا ہمیں کوئی اسپیسیفک کریئر چاہیے، کوئی اسپیسیفک جاب چاہیے، اسپیسیفک ہم نے کوئی بزنس اسٹارٹ کرنا ہے، میریٹل افیئرز ہیں، کچھ بھی ہے، تو فلاح کے اندر وہ ساری چیزیں سکسیس میں آ جاتی ہیں، بٹ وہ ساری چیزیں بھی ول لیڈ ٹو دا فوز، ٹھیک ہے. سو فوز کیا ہے؟ بیسکلی الٹیمیٹ سکسیس ان دا نیکسٹ لائف، یعنی کہ جو اصل زندگی ہے، جو اخروی زندگی ہے، وہاں کی اصل کامیابی، جو الٹیمیٹ سکسیس ہے، جو اینڈ گول ہے، جو ایٹرنل سکسیس ہے، جو ابدی کامیابی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے لیے الفوز کا ورڈ قرآن نے استعمال کیا ہے. اور الفلاح کا ورڈ بھی استعمال کیا گیا ہے جو ہماری ٹیمپریری لائک یعنی کہ ورلڈلی لائف سے ریلیٹڈ بھی ہے، اور جو وہ الفلاح بھی وہ دنیاوی میٹرز نہیں ہیں کہ جن کا کوئی کنسرن نہیں ہے آخرت سے. ہمارے ہر دنیاوی میٹر کا کنسرن ہے آخرت کے ساتھ، ٹھیک ہے. اسی لیے ہمیں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے کہ اب میں آیت ایگزیکٹلی مجھے یاد نہیں آ رہی، میں آپ کے ساتھ مفہوم ہی شیئر کرتی رہوں گی کہ تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ کون نیک اعمال کرتا ہے. تو دنیا میں بیسکلی بھیجا ہی ہمیں اس لیے گیا ہے کہ ہم آگے جو ہماری اٹرنل لائف ہے اس کے لیے تیاری کریں نا. اب دیکھیں، اب آپ ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے ہیں، اب ایگزامینیشن ہال میں کیوں بیٹھے ہیں؟ تاکہ آپ کا جو کل کو ریزلٹ آئے گا، ٹھیک ہے، جس کی بیسس پہ آپ نے آگے پروموٹ ہونا ہے، وہ ریزلٹ اچھا ہے. اب آپ کہیں کہ بھئی مجھے تو ریزلٹ اچھا چاہیے، اور ایگزامینیشن ہال میں بے شک میں ٹائم ویسٹ کر دوں، بے شک میں صحیح سے کویشچن اٹیمپٹ نہ کروں، بے شک میں کویشچن چھوڑ دوں، بے شک میں فوکس نہ رکھوں، بے شک میں اٹینشن نہ دوں، وہاں پہ جو ساری وہاں پہ انسٹرکشنز دی گئی ہیں ایگزامینیشن ہال کی اس کو فالو نہ بھی کروں، تو تب بھی میں نا بہت اچھا ریزلٹ آ جائے گا میرا. میں ایگزامینیشن ہال میں بیٹھ گیا ہوں تو میرا ریزلٹ بہت اچھا آ جائے گا. از اٹ پاسبل؟ What do you say? Is it possible کہ صرف آپ کے ایگزامینیشن ہال میں بیٹھ جانے سے یا پیپر کو
فضول طریقے سے اٹیمپٹ کرنے سے آپ کا رزلٹ بہت اچھا آ جائے گا. سو کامن سینس ہے کہ نہیں, ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہوگا. اسی لیے اسی طرح دنیا ہے ہمارے لیے. دنیا جو ہے وہ آپ کا ایگزامینیشن ہال ہے. تو ایگزامینیشن ہال میں جو ہمیں انسٹرکشنز دی گئی ہیں, جو ہمارے ساتھ مسائل ہیں, جو ہماری ضروریات ہیں, جو ہمارے افیئرز ہیں, جو پرابلمس ہیں, جو ایشوز ہیں, جو بھی کنسرنز ہیں, اگر ہم انہیں اچھے طریقے سے نہیں کر پائیں گے, ان میں ہم کامیاب نہیں ہو پائیں گے, تو ہم اٹرنل سکسیس کو بھی اس طرح سے حاصل نہیں کر پائیں گے. ٹھیک ہے. اب کتنی دفعہ ایسی آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے, جیسے سورہ رحمان میں آیات ہیں کہ جنت میں جب اللہ تعالیٰ مطلب جنت میں جب نعمتیں دی جائیں گی جنتیوں کو, تو وہ کہیں گے اس طرح کے پھل تو ہمیں دنیا میں بھی ملتے تھے. لائک وہ بظاہر شکل و صورت میں انہیں ویسے لگیں گے کہ ایسے پھل تو ہم نے, یہ تو ویسے ہی ہیں جیسے ہمیں دنیا میں ملا کرتے تھے. تو لائک دنیا میں وہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہیں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت سی نعمتوں کا ذکر کیا ہے. شہد ہے, اور جیسے وہ تین و زیتون ہے, اور انگور, انجیر, بہت سے آپ کے باغات کا ذکر کیا گیا ہے. تو یہ مطلب اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتوں کا ذکر کیا. اور نعمتیں اگر دنیا میں ہم کامیاب ہوتے ہیں ہر لحاظ سے, ٹھیک ہے, اس میں آپ کی فائنینشیل سکسیس بھی آتی ہے, اس میں آپ کی اسپریچول گولز بھی آتے ہیں, اس میں آپ کے ہر طرح کی آپ کی اگر ایجوکیشنل گولز ہیں, وہ ساری چیزیں آتی ہیں. تو جب آپ ان ساری چیزوں میں کامیاب ہوں گے, ٹھیک ہے, تبھی آپ آگے اٹرنل سکسیس کے بارے میں بھی اچھے طریقے سے سوچ سکیں گے. ایک بندے کے پاس خود ہی لائک اپنے وہ ایکسپینسز میٹ نہیں کر پا رہا, تو کیا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بارے میں سوچ سکتا ہے؟ مطلب اگر وہ چاہتا ہے تب بھی نہیں کر پائے گا. حج ہے, زکوٰۃ ہے, صدقات ہے, خیرات ہے, دوسروں کی مدد ہے, فائنینشیل ایڈ ہے, تو یہ ساری چیزیں وہ کوئی کب کرے گا؟ جب اس کے پاس خود کچھ ہوگا. ٹھیک ہے. تو اب یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں کہ آپ نے اس کو الگ نہیں کرنا. جب ہم الگ کرتے ہیں نا, تو ہم نہ پھر ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے رہتے ہیں. پھر ہم آخرت کے نام پہ جو مطلب دنیاوی جو آپ کو کرنے کے کام ہے, ہم نکمے ہو جاتے ہیں, ہم لیزی ہو جاتے ہیں کہ بھئی بس اللہ پہ چھوڑ دیا. اللہ پہ چھوڑنے کا مطلب ہے کہ اب کچھ کرو ہی نہ. ٹھیک ہے. یا پھر دنیا کی طرف آتے ہیں تو بالکل آخرت کو بھول ہی جاتے ہیں کہ بھئی دنیا کے کام میں سب کچھ چلتا ہے. ٹھیک ہے, سب کچھ چلتا ہے. یہ چیزیں آ جاتی ہیں. تو ان چیزوں کو ہم نے اوائڈ کرنا ہے انشاءاللہ. یہ تبھی ہوگا جب ہمیں سکسیس کا ریئل مطلب سمجھ میں آئے گا, جب ہمیں الفلاح اور الفوز دونوں کو ہمیں ساتھ لے کے چلنا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اوکے. سو یہاں پہ کچھ مینشنز ہے کہ لائک آپ کی یہ رائٹرز ہیں, نیپولین ہل ہے, اور یہ یہاں پہ یہ ڈاکٹر ولبر براؤزر, ٹام موریس, اور اینجلی ٹکورتھ, یہ ڈفرینٹ آپ کے رائٹرس ہیں کہ جنہوں نے اپنی بکس میں بھی یہ چیزیں مینشن کی. لائک یہ بے شک مسلمز نہیں ہیں, لیکن بینگ اے ہیومن, مطلب اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک ہی نیچر پہ پیدا کیا. ٹھیک ہے. نیچر آف اسلام پہ پیدا کیا. تو ہر انسان کے اندر ایک پرپز کا, ایک مقصد کا کانسیپٹ موجود ہے. تو انہوں نے بھی اپنی بکس کے اندر یہی چیزیں جو ہیں وہ بیان کی ہیں. اگر آپ لوگ پڑھنا چاہیں تو آپ یہ بکس کی اسٹڈی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اوکے. سو ایوری تھنگ از کلیئر. میری آواز آ رہی ہے؟ یس میم. I hope کہ it will be beneficial for all of you. اوکے. اچھا, یہاں پہ ہم کچھ ڈسکس کر لیتے ہیں کہ انٹیلیجنٹ ہیومن بینگ. اچھا, انٹیلیجنٹ انسان کون ہوگا؟ وہ ہوگا جو ٹرانزینس آف ورلڈلی کمفرٹس اینڈ ہی پلانس فار دا لانگ ٹرم. ٹھیک ہے. وہ صرف دنیا کی جو ٹرانزیشنل جو یا وقتی چیزیں ہیں ان کے اوپر ریلائی نہیں کر لیتا. وہ لانگ ٹرم گولز کو پلان کرتا ہے. ٹھیک ہے. کل کے بارے میں, فیوچر, لانگ ٹرم پلاننگ کرتا ہے. ٹھیک ہے. آج ہم کہتے ہیں کہ آج میں جیو. ٹھیک ہے. آج جینا چاہیے, لیکن کل کا پلان بھی رکھنا ہے. ٹھیک ہے. اب آخرت کی بھی زندگی ہے, تو وہ ہماری لائک آخرت کی تیاری ہم نے رکھنی ہے, پہلے سے پلان رکھنا ہے. ہم اس کو ایسے ہی چھوڑ نہیں سکتے. ٹھیک ہے. سو intelligent humans strive for worldly success and of the many means to reaching the success of eternal life. ٹھیک ہے. And he uses it as such rather than allowing himself to be consumed by the transient to such an extent that he short changes himself of the everlasting success. کیا مطلب کہ وہ انسان جو ہے وہ دنیاوی جو اس کے پاس نعمتیں ہیں اس کو وہ یوز کر رہا ہے تاکہ وہ اپنی آخرت کے لیے کامیابی کا سامان کرے, نہ کہ وہ اس کے اوپر ریلائی کرے. ٹھیک ہے. تو ہم نے ریلائی نہیں کرنا, ہم نے بیٹھ نہیں جانا, ہم نے خالی دنیا کی سکسیس کے اوپر مطلب اکتفا آپ کہتے ہیں کہ نہیں کر لینا, بلکہ ہم نے اس سے آگے چلنا اور اصل سکسیس کو دیکھنا. But seek to that which Allah has given you, the home of the hereafter, and yet do not forget your share of the world. ٹھیک ہے. And do good as Allah has done good to you, and desire not corruption in the land. Indeed, Allah does not like corrupters. تو اب اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. ٹھیک ہے. اب فساد کون لوگ کرتے ہیں؟
کون لوگ کریں گے؟ جنہیں کوئی کنسرن ہی نہیں ہے آخرت سے، ٹھیک ہے، اور ان کے لیے صرف دنیا ہی دنیا میٹر کرتی ہے. تو ہم نے ویسا نہیں بننا کہ جس کے لیے صرف دنیا میٹر کرتی ہے، صرف جو ہے وہ بس دنیا کی کامیابی ہے، دنیا کی حد تک میٹر کرتی ہے، بلکہ ہماری جو ظاہری طور پہ ہماری جو دنیاوی سکسیس ہے وہ بھی اصل میں ہماری اٹرنل سکسیس تک لیڈ کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، اوکے. سو نیکسٹ ٹاپک اسٹارٹ فرام ہیئر کہ انٹینشنس. اب ابھی تک جو ہم نے بات ڈسکس کی وہاں پہ کیا ہے سارا، بیسکلی انٹینشنس ہی کنسرنڈ ہے. اچھا، دنیا میں دیکھیں، دنیا میں ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں نا، آپ کارپوریٹ ورلڈ میں دیکھیں، آپ جاب کرتے ہیں، آپ بزنس کریں، آپ اسٹڈی بھی کریں، کچھ بھی کریں، تو ہر کوئی آپ کا کیا دیکھتا ہے؟ ریزلٹ دیکھتا ہے یا آپ کی ایفرٹس دیکھتا ہے؟ ایک نارمل سیٹنگ کی بات کی جائے ایک عام سٹیج پہ، تو آپ کے ریزلٹس کو زیادہ دیکھا جاتا ہے یا آپ کی ایفرٹس کو دیکھا جاتا ہے؟ کس بیسس پہ آپ کو پروموٹ کیا جاتا ہے؟ رزلٹ کی بیسس پہ. تو آپ ایک دنیا کا اصول ہے کہ بھئی آپ کے ریزلٹ، اگر آپ نے بہت محنت کی، بڑا کچھ کیا، بہت کچھ کرتے رہے آپ، لیکن آپ کا ریزلٹ اچھا نہیں آیا، یا آپ نے جتنی آپ کو گروتھ چاہیے تھی آرگنائزیشن کو وہ نہیں ہو سکی، یا جو پیسہ پروفٹ آنا چاہیے تھا وہ نہیں مل سکا، تو بھئی آپ فیل ہو. دنیا کی نظر میں آپ کیا ہو جاؤ گے؟ فیل ہو جاؤ گے. لیکن یہاں پہ ہی اللہ تعالیٰ کا اصول تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. مس منیرا، آپ مائک پلیز میوٹ کر دیجیے گا. جی، تو اب اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیکھتے کہ میرے بندے نے محنت کتنی کی ہے، میرے بندے کی نیت کیا تھی، میرے بندے کی انٹینشنز کیا تھیں. وہ اس کی جو ایک ہوتا ہے نا کہ ہماری انٹرنل ایک کیفیت ہوتی ہے جو ہم کسی کے ساتھ بیان نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، وہ جو فیلنگز ہوتی ہیں، وہ جو کوئی سمجھ بھی نہیں سکتا. ٹھیک ہے، نہ وہ کوئی اس کو میئر کر سکتا ہے، کوئی اس کو ناپ بھی نہیں سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ بہت اچھے طریقے سے، کہ اللہ تعالیٰ ہماری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت اچھے طریقے سے میئر کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہماری ریزلٹس نہیں دیکھیں گے، وہ ہماری کیا دیکھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہماری انٹینشنز دیکھ رہے ہیں، جو ہماری ایفرٹس ہیں، جو ہماری ویلیوز ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اس کی، یعنی کہ اس کی وسعت سے زیادہ مکلف نہیں بنائے گا. جتنی اس کی استطاعت ہے نا، جتنی اس کی اسٹرینگتھ ہے، جتنی اس کی کیپیسٹی ہے، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ اس پہ بوجھ نہیں ڈالیں گے. ٹھیک ہے، اور انسان کے لیے وہی ہے جو اس نے اپنے لیے کمایا. اور کمایا کیا ہے؟ انسان کماتا کہ اپنے لیے جو وہ نیکی کر رہا ہے، جو وہ اپنی انٹینشن کے ساتھ، ٹھیک ہے، انٹینشن کے ساتھ جو وہ کام کر رہا ہے، وہی اس کی کمائی ہے. اب دیکھیں کتنی اچھی اور آسان بات ہے کہ اگر ظاہری طور پہ ہمارے ریزلٹ وہ نہیں بھی آتے، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہمارا ریزلٹ، ہمارا بینک اکاؤنٹ یا جو بینک بیلنس ہے وہ فل ہے. ٹھیک ہے، تو اس چیز کو ہمیں مینشن کرنا ہے. اور آج سے کوئی بھی ہم نے کام کرنا ہے تو اس میں اپنے انشاءاللہ اپنی انٹینشنز جو ہے وہ ہم نے کلیئر رکھنی ہے، سیٹ رکھنی ہے کہ ہماری کیا انٹینشن ہے. اگر ہم کوئی دنیا کا بھی کوئی کام کریں، کوئی چھوٹی سے چھوٹا بھی کام ہے نا، آپ نے کھانا بھی کھانا ہے نا، تو آپ اس میں اپنی انٹینشن کیا رکھیں کہ کھانا کھانے سے میرے اندر میں ہیلدی رہوں گا، صحت آئے گی، تو میں اللہ تعالیٰ کے لیے سرو اچھے سے کر سکوں گا، عبادت اچھے طریقے سے کر سکوں گا. ایک کمزور اور بیمار بندہ عبادت بھی صحیح سے نہیں کر پاتا. ٹھیک ہے، اور میں اپنی فیملی کو اچھے سے سرو کر سکتا ہوں. تو یہ ساری چیزیں آپ کی انٹینشن سے آئیں گی. اوکے، سو کانسیپٹ آف ملٹیپلیسٹی ان اسلام. اوکے، سو آر یو پیپل انگیجڈ؟ کیسا ابھی تک جو ہم نے پڑھا یا جو سیکھا؟ ہیو یو گاٹ دس؟ ہیو یو گاٹ آور پوائنٹس؟ آل رائٹ، آل رائٹ. آپ لوگ مجھے ساتھ ساتھ فیڈ بیک دیتے جائیے تاکہ مجھے بھی آئیڈیا ہو. اوکے، اب ملٹیپلیسٹی ان اسلام. Allah gives provision to whom he wills without account. يرزق من يشاء بغیر حساب. جسے چاہتا ہے اللہ بے حساب عطا فرماتا ہے. اب ایک حساب کتاب، ایک ملٹیپلیسٹی کا کانسیپٹ ہے اسلام میں کہ ہیومن ایفرٹس ملٹیپلائڈ بائی کنورژن فیکٹر which leads to results. ٹھیک ہے، اب ہیومن ایفرٹس جو ہم نے ایفرٹس کی، کنورژن فیکٹر، یہ کنورژن فیکٹر جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن کرنا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا ڈیفائن کرنا ہے کہ کس کے ساتھ ہمارے کام کو اللہ نے ملٹیپلائی کرنا ہے. اگر تو ہماری ایفرٹس میں انٹینشن بیڈ ہوئی تو نیگیٹو میں یہاں پہ ملٹیپلیکیشن ہو جائے گی. نیگیٹو میں چاہیے، چاہے وہ آپ کا بزنس کوئی پلان ہے، چاہے آپ کا انٹرپرینیوریل کوئی پلان ہے، کچھ بھی ہے،
آپ انیشیٹو لیں، اس سے ڈریں نہیں، اور اپنے اسٹرینگس کو بھی آئیڈینٹیفائی کریں. ٹھیک ہے، اپنا نیٹ ورک گرو کرنا ہے چاہے آپ کا، آپ اس پہ تو اس نیت سے اگر ہم کریں گے، مال بھی کمائیں گے، تو وہ بھی آپ کے لیے برکت کا باعث ہوگا. ٹھیک ہے، اس چیز کو انشاءاللہ ہم نے اپنے مائنڈ میں ہر ٹائم رکھنا ہے. اینڈ نفس المطمئنہ، سیکنڈ اسینشیل کیا ہے؟ نفس المطمئنہ، سول ایٹ پیس. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. ٹھیک ہے، اور یہ short soul, return to your Lord, well pleased and pleasing to him, and enter among my righteous servants, and enter my paradise. اگر آپ ان آیات کو، اگر آپ کو تھوڑی بہت عربک کی انڈرسٹینڈنگ ہو اور آپ ان کو سنیں پراپر، اس کی ریسیٹیشن جو اس کی تلاوت ہے ان آیات کی، تو آپ کو پھر جو ہے نا وہ بہت مؤثر ہوں گی آیات. کہ اے نفس مطمئنہ، لوٹ اپنے رب کی طرف کہ تو رب سے راضی اور اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی، بس میرے بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا. آپ امیجن کریں کہ آپ کے لیے یہ آیت پڑھی جا رہی ہے، یا آپ کو اللہ تعالیٰ اس طرح سے ایڈریس کر رہے ہیں، تو وہ کیا کیفیت ہوگی. ٹھیک ہے، تو اصل سکسیس یہاں پہ ہے. تو نفس المطمئنہ بیسیکلی یہاں پہ کس کو مخاطب کیا گیا؟ نفس المطمئنہ کو، یعنی کہ ہم نے نفس المطمئنہ کا حصول کرنا ہے، قلب سلیم کے ساتھ ہم نے نفس المطمئنہ کو حاصل کرنا ہے. اور اس کے لیے بھی پھر محنت ہے، محنت کے بغیر حاصل نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ سے کنیکشن، توبہ، بار بار تائب ہونا، اور ریئل میں تائب ہونا، ریئل ورڈز میں. ٹھیک ہے، گناہ ہوگا، غلطی ہو جاتی ہے، ہوتی بھی رہے گی. آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی تھی، بٹ فرق کہاں پہ آیا تھا؟ ابلیس نے کیا تھا کہ یا اللہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا، ٹھیک ہے، تو نے مجھے ایسے کر دیا. تو جبکہ آدم علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ ربنا ظلمنا انفسنا، کہ اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا. تو بس یہاں پہ فرق آ جاتا ہے کہ ہم نے توبہ کرتے رہنا ہے، اور اس سے ہمارا جو ہے وہ نفس المطمئنہ بھی حاصل ہوگا. پھر تھرڈ ایسینشیل کیا ہے؟ صبر جمیل. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ فصبر صبرن جمیلا، سو بی پیشنٹ ود گریشیس پیشنس. اب صبر بھی وہ جو جمیل ہو. ٹھیک ہے، صبرن جمیل کیا ہوگا؟ خوبصورت صبر. خوبصورت صبر کیا ہوگا؟ جس میں آپ پینک نہیں ہوگے، آپ شکوہ شکایتیں نہیں کرو گے، شور و وہ نہیں کرو گے. اگر آپ کے ساتھ کوئی مسائل چل رہے ہیں تو آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ اگر بیٹھے ہو تو آپ میں کوئی فرق نہ کر سکے کہ یار یہ بندہ شکل سے ہی بیچارہ لگ رہا ہے، کسی ساتھ کوئی مطلب مسئلے. آپ اپنی حالت جان بوجھ کے ویسی نہ بناؤ کہ آپ جو ہے نا وہ دنیا کو ایک وہ نظر آؤ مظلوم کر کے. اور اللہ تعالیٰ نے اگر آپ پہ کوئی آزمائش لائی ہوئی ہے تو آپ اس کو اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ کے قریب ہو کے اس سے آپ گزرو. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے ہمیں سکون بھی ملتا ہے، ہمارا دل بھی مطمئن رہتا ہے، اور ہم بے چین نہیں ہوتے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ ہم اس ٹائم سے گزر جاتے ہیں. ٹھیک ہے، سو انشاءاللہ موقع رہا تو کچھ پرسنل ایکسپیرینسز بھی ہم شیئر کریں گے اف یو پیپل ول بی انٹرسٹڈ، ویسے ہی ایک انفارمل سی میٹنگ میں اگر کوئی ایسا ہوا. ٹھیک ہے، خیر. عبد شکور. اچھا، چوتھا اسینشیل کیا ہے؟ عبد شکور، اپریشیٹو سلیو آف اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بننا ہے. یا ان شکرتم لازیدنکم، سا فارمولا ہے. کوئی بھی چیز اگر ہمیں زیادہ چاہیے نا، یا کوئی بھی چیز ہمیں چاہیے، اس کے لیے جو پہلے سے ہمارے پاس موجود ہے اس پہ شکر کرنا شروع کر دیں. آپ کے پاس چھوٹا گھر ہے، تھوڑا ہے مال، اس پہ آپ شکر کرنا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ زیادہ دے دیں گے. کوئی بھی چیز ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے جو آپ کے پاس آلریڈی اویلیبل ہے نا نعمت، اس کو دیکھنا شروع کر دیں، اس کے اوپر شکر گزاری شروع کر دیں. آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس وہ نعمت کیسے اللہ تعالیٰ بڑھائیں گے. ٹھیک ہے، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور لیکن اگر تم نے کفر کیا تو بے شک میرا عذاب بھی بہت سخت ہے. اب دیکھیں، شکر یہاں پہ ناشکری کا لفظ نہیں یوز کیا گیا، لیکن کفر انکار کرنا، یعنی کہ اللہ کی نعمت کی ناشکری کرنا، اللہ تعالیٰ اس کا انکار ایک کفر سے اس کو مشابہ ہے. یعنی کہ کتنی سخت بات ہے کہ ناشکری کتنی بری چیز ہے. So if you are grateful, I will surely increase you in favor. But if you deny, indeed my punishment is severe. تو دونوں چیزوں کو انشاءاللہ مائنڈ میں رکھنا ہے. So 4 essentials for success: قلب سلیم، نفس المطمئنہ، صبر جمیل اینڈ عبد شکور. Okay, so the last thing is that the link between character and success. اب کیریکٹر کا ہماری سکسیس پہ جب ہم نے ڈائیگرام کو دیکھا تھا تو کیریکٹر ہی آپ کا لاسٹ میں آپ کی سکسیس کو ڈیفائن کر رہا تھا.
کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، کہ اگر تم اجتناب کرو گے، بچو گے بڑے بڑے گناہوں سے، ٹھیک ہے، جس سے تمہیں روکا گیا تھا، تو ہم کیا کریں گے، ہم دور کر دیں گے تم سے تمہاری برائیاں، یعنی کہ جب تم گناہوں سے بچو گے تو ہم بھی تمہارے لیے آسان کر دیں گے گناہوں سے بچنے کا راستہ، اور ہم جو تمہاری برائیاں ہیں وہ بھی دور کر دیں گے، اور پھر ہم تمہیں داخل کریں گے عزت کے ساتھ جنتوں میں، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز کو ہم نے میٹر کرنا چاہیے ہمارے لیے کہ ہمارا کیریکٹر کیا ہے۔ دیکھیں دنیا جو بھی کہہ لے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ کا کیا پکچر ہے، اس چیز کو ہم نے اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے۔ And the heaviest thing which will be put on the believer's scale on the day of resurrection will be good morals. کہ حدیث بھی ہے کہ سب سے جو بھاری چیز ہوگی قیامت کے دن وہ کیا ہوں گے، ہمارے اخلاق ہوں گے۔ پھر righteousness is in good character. Indeed, in the messenger of Allah you have a good example to follow. سب کردار کی طرف مثالیں دی گئی ہیں کہ جو نیکی ہے وہ اچھے کردار میں ہی ہے۔ یہ بھی اکثر ہم سنتے ہیں نا کہ جو بندہ دل کا بڑا صاف ہے تو اسے غصہ بھی بہت آتا ہے، تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام ان کا کیسا عمل تھا، طرز عمل تھا؟ کیا وہ دل کے نعوذ باللہ صاف نہیں تھے؟ تو کیا وہ بہت غصہ کرتے تھے ہر بات میں؟ یہ بات نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہمارا دل صاف ہے تو ہمارے مورلز بھی ویسے ہونے چاہیے۔ ہاں رولز ریگولیشنز یا ایک اچھی اس میں وہ ایک الگ چیز ہے کہ آپ ایک رولز کو فالو کرتے ہو، لیکن ہر ٹائم غصہ ہونا یا ہر بات پہ چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ ہونا، دس از ناٹ این اسلامک تھنگ یو کین سے۔ یا آپ کہو کہ دل بڑا صاف ہے تو آپ لائک ویسے ہی کسی پہ بھی بھڑک اٹھتے ہو، ٹھیک ہے، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اور وقد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا، بہت مین ہمارے پاس ایک ورس ہے کہ جس نے تزکیہ کیا وہ کامیاب ہو گیا، ٹھیک ہے، پیوریفائز، جس نے اپنے دل کا تزکیہ کیا، اپنے نفس کا تزکیہ کیا، وہی کامیاب ہے، ٹھیک ہے، اور جس نے ایسے ہی چھوڑ دیا، کرپٹ رہا، تو وہ ناکام ہو گیا۔ تو سمپل سی بات ہے کہ اس چیز کو ہم نے اپنی لائف میں رکھنا ہے۔ اسی طرح ہیپینس اینڈ سکسیس کا کیا تعلق ہے کہ how wonderful is the case of a believer, it is good for him in everything and this applies only to a believer. If prosperity attends him, he expresses gratitude to Allah and that is good for him. And if adversity befalls him, he endures it patiently and that is better for him. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک مومن کی کتنی اچھی شان ہے کہ وہ تو ہر حال میں خوش، ہر حال اس کے لیے اچھا ہے، وہ خوش ہے۔ اگر اس کے ساتھ کوئی بھلائی ہوگی اللہ کی طرف سے تو وہ اس پہ شکر ادا کرے گا، اگر کوئی غم پہنچے گا اسے تو پھر بھی وہ صبر کر کے اجر پا لے گا۔ تو اس طرح ایک مومن جو ہے اس کی خوشی کا ہی مقام ہے، بظاہر بے شک اس کے لیے غم ہو، بظاہر بے شک مشکلات ہو، تکلیف ہو، آزمائش ہو، بٹ آن اٹس کور وہ خوش ہی ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا تعلق جو ہے نا وہ بہت ایک اعلیٰ ذات کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، اور وہ پیور ہارٹ کے ساتھ ہے۔ سو بلیور جو ہے وہ یا تو شکر کی حالت میں ہوگا، یا وہ صبر کی حالت میں ہوگا، یا وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھ رہا ہوگا، اور یا وہ اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کر رہا ہوگا۔ تو یہ چار حالتیں ہمیں اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنا چاہیے کہ ہم کس حالت میں، فار ایگزامپل ابھی ہم کس اسٹیٹ میں ہیں۔ میں کہہ سکتی ہوں کہ ابھی ہم وٹنسنگ بلیسنگس، ٹھیک ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیات، اللہ تعالیٰ کی ایک ایجوکیشن کی بات ہے، تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ ہے، ٹھیک ہے، اس طرح سے کوئی نہ کوئی ایک ہاتھ میں ہوتے ہو آپ۔ تو اسی طرح اب شکر کیا جائے گا تو زیادہ ملے گا، تو یہ بھی ایک ہیپینس کا باعث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت سی ہیپینس کا ذریعہ اور مقام رکھا ہو، جنتوں کا اور اپنی نعمتوں کا وعدہ کیا ہے۔ لولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک ھم الفاسقون۔ اب دیکھیں ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا۔ And be not like those who forgot Allah, so He made them forget themselves. اپنے آپ کو بھی بھلا دیا، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے دور ہوتے ہیں تو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ہم تو اپنی دنیا میں مست ہیں یا ہم بڑی اچھی لائف گزار رہے ہیں، لیکن اصل میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے اپنا آپ ہی بھلا دیا ہوتا ہے۔ ہم اصل میں اپنے آپ کو ہی نہیں پہچان پا رہے ہوتے ہیں، ہمیں اصل میں اپنا ہی نہیں پتا ہوتا۔ سو اس چیز کو بہت سیریسلی لینا چاہیے کہ those are the defiantly disobedient، یہی لوگ ہیں جو فاسق ہیں۔ سو پوائنٹ آف ویو سے کچھ ٹپس ہم ڈسکس کر لیتے ہیں ایٹ دی اینڈ۔ 49 ہو گئے، انشاءاللہ 10 بجے تک اس کو اینڈ کر دیں گے۔ اوکے، آر یو پیپل آر آل رائٹ؟ اوکے، کچھ ٹپس دیکھ لیتے ہیں کریئر سکسیس کے پوائنٹ آف ویو سے، کہ اگر ہم کریئر سکسیس کی بات کریں تو سب سے پہلے ہم نے رائٹ کریئر چوز کرنا ہے، اس کے لیے سیلف اویئرنیس بہت ضروری ہے، اور انشاءاللہ وہ ہم نیکسٹ کلاس میں ڈسکس کریں گے۔ پھر آن اپ ٹو یور مسٹیکس،
اپنی غلطیوں کو ہم نے اون کرنا ہے، دوسروں پہ نہیں ڈالنا. بظاہر ہو بھی کہ بھئی کسی دوسرے کی بھی وجہ سے یہ مسئلے ہماری لائف میں رہے ہیں، بٹ پھر بھی اب اگر آپ خود اون کرو گے تو آپ خود اس کو پھر سولو بھی کرو گے. تو اس کے حوالے سے بھی یہاں پہ کچھ ورسز میں نے ایڈ کیے ہیں، ٹھیک ہے. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ کہ دعاز فار یور کریئر. تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. اللهم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن ودلع الدین وغلبۃ الرجال. تو یہ 3 دعا میں نے دعاز یہاں پہ میں نے ایڈ کی ہیں. یہ دعائیں ہم کرتے رہنا چاہیے. سو دس از ٹائم فار اسائنمنٹ. اوکے، ڈو یو ہیو اینی کوشچن؟ اگر کوئی بھی کوشچن ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. باقی اسائنمنٹ میں آپ کو یہ ہے کہ میں ابھی آپ گروپ میں سینڈ کروں گی، ٹھیک ہے. ابھی آپ نوٹ کر لیں. وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک 1 پیج ایسے لکھنا ہے، چاہے آپ ہینڈ ریٹن لکھ لیں یا سافٹ میں لکھ لیں، اردو میں لکھ لیں، انگلش میں لکھ لیں، اٹس اپ ٹو یو، یہ میٹر نہیں کرتا. ایک ایسے لکھنا ہے آپ نے جس میں آپ نے سکسیس کو ڈیفائن کرنا ہے کہ اب آپ کا what is your perspective about success، ٹھیک ہے. اس میں آپ اپنے جو بھی آپ اس میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں اپنے پوائنٹس یا یور اون پرسپیکٹیو، یہ آپ کی اسائنمنٹ ہے اور یہ آپ نے مجھے ای میل کرنی ہے، ٹھیک ہے. لائک بائی دا نیکسٹ ویکینڈ آپ کر سکتے ہیں، فرائیڈے تک ٹائم ہے آپ کے پاس. یہ آپ کو شیئر کر دوں گی واٹس ایپ گروپ میں، وہ آپ نے ای میل پہ مجھے سینڈ کرنی ہے. اس کے علاوہ سیکنڈ اسائنمنٹ آپ کی کیا ہے، 3 to 5 کوئی بھی 3 to 5 پریئرز آپ نے یاد کرنی ہے، 3 سے 5 دعائیں. یہ ابھی تو یہاں پہ جو میں نے مینشن کی ہیں یہ بھی کر سکتے ہیں، اور میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، ٹھیک ہے. لنک شیئر کروں گی، 1-2 لنکس شیئر کروں گی، وہاں پہ کافی دعائیں مینشن ہیں. تو آپ اس میں سے کوئی بھی 3 ایٹ لیسٹ 3 دعائیں آپ لوگ یاد کر سکتے ہیں، اس کو آپ اپنی روٹین کا حصہ بنائیں گے. اور یہ 2 اسائنمنٹس ہو گئیں، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ میں آپ کو کچھ مٹیریل شیئر کر دوں گی ریفرنس مٹیریل کے طور پہ، اگر آپ فردر ریڈنگ کرنا چاہتے ہیں. جو ہم نے سکسیس والا پورشن کور کیا اور جو کریئر سکسیس والا پورشن کور، تو اس میں اگر آپ فردر ریڈنگ کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کے ساتھ لنکس بھی شیئر کر دوں گی، ٹھیک ہے. اوکے، thank you so much for your time. Thank you so much for joining this course and attending the first class. So کل کا انشاءاللہ کل کا پھر ہم ٹائمنگ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں. گروپ میں میں پول کریٹ کر لوں گی. مس بریرہ آپ پلیز نا پول کریٹ کر لیجئے گا ٹائمنگ کا. آئی تھنک کہ 2:30 پہ ہم اگر کلاس اسٹارٹ کر لیں کل، 2:30 یا پھر 3:30، لائک 4 بجے تک یا 5 تک. What do you say? Okay, thank you so much. Any question? کوئی کوشچن ہے تو آپ لوگ ڈسکس کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. سوری ٹو انٹرپٹ مس ادیبہ، پلیز کیا میں ایک بات کر سکتی ہوں؟ یہ فارم آپ سب کو چیٹ میں سے پلیز اس کو فل آؤٹ کریں. اس لیے کی اٹینڈنس ہوگی اور اٹینڈنس کے بعد آپ کو سرٹیفکیٹ ملیں گے. جو یہ فارم فل نہیں کرے گا اس کو سرٹیفکیٹس نہیں ملیں گے. تو آپ نے اس لازمی جزاک اللہ کثیرہ. تھینک یو سو مچ. اور کوئی کوشچن ہے آپ کا تو آپ لوگ شیئر کر سکتے ہیں، ادروائز وی آر گوئنگ ٹو اینڈ دا کلاس. اوکے، اچھا کوشش کیا کریں کہ کوشچن لازمی کریں. اگر بعد میں بھی آپ کے مائنڈ میں کوئی کوشچن آتا ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. کوئی مسئلہ نہیں، گروپ میں یا پھر ان پرسن بھی. آلرائٹ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.